علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک قوم سمود ہے کہ قوم سمود کون تھی۔ قوم سمود کو قوم عاد ثانیہ کیوں کہا جاتا ہے اور کہاں پر آباد تھے، ان کی وجہ شہرت کیا تھی، کن کاموں میں مشہور تھے اور انہوں نے کس طرح نافرمانی کی، پھر ان کی طرف کس کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، پھر ان پر عذاب کیسے نازل ہوا۔ تو یہ سب باتیں اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ سب سے پہلا سوال کہ قوم سمود کون تھے۔ قوم سمود حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچنے والے لوگوں کو قوم سمود یا عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کیوں کہتے تھے؟ اس وجہ سے کہ سمود عاد کے بھتیجے یا بھتیجے کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچنے والوں میں اکثریت ان کی تھی، اس وجہ سے اس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ عاد ثانیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ قوم عاد جو شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی وہ ہلاک ہو گئے، اور جو ایمان والے تھے وہ بچ گئے تھے، تو اس وجہ سے اس کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا آبائی علاقہ، ان کا مسکن کہاں ہے، تو اس کے بارے میں کہ یہ وادی حجر میں رہتے تھے جو شام اور عرب کے درمیانے علاقے میں۔ آج کل اس کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ ان کی وجہ شہرت کہ یہ بلند و بالا قد و قامت اور طاقت میں انتہائی درجے کے تھے کہ ان کی جیسی طاقت کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ ان کے قد کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ 60 فٹ کا قد تھا اور بعض میں 40 فٹ بھی آتا ہے، اسی طرح مختلف روایات ہیں۔ انہوں نے نافرمانی کیا کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کے جانے کے بعد کچھ عرصہ ایمان پر رہے، لیکن انہوں نے بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح بلند و بالا عمارتیں بنانا شروع کی اور پہاڑوں سے پتھر تراش کر انہی کی عبادت شروع کی، اور اس طرح انہوں نے توحید کے راستے میں شرک کی رکاوٹ ڈالی۔ تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود ہی میں سے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ان کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈرایا دھمکایا، لیکن ان میں سے اکثریت حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور ایک بات تک نہ مانی۔ بہت تھوڑے سے لوگ جن میں عمر بن کندی وغیرہ ہیں وہ ایمان لائے اور حضرت صالح علیہ السلام کا ساتھ دیا، لیکن اکثریت نے انکار کیا اور انہوں نے مطالبات رکھ دیے، یہاں تک کہ معجزہ کا مطالبہ کیا، اور معجزہ ان کا عجیب و غریب تھا۔ معجزہ یہ تھا کہ آپ پہاڑی سے 9 ماہ کی گابن اونٹنی نکال کر دکھائے، وہ نکلتے ہی بچے کو جنم دے دے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے حضرت صالح علیہ السلام نے یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے کر دکھایا۔ اونٹنی پہاڑ سے نکل گئی اور اس نے بچے کو جنم دے دیا۔ پھر ہوا یہ کہ اونٹنی کے لیے ایک دن کی باری رکھ دی گئی، کیونکہ اونٹنی کے لیے پورے دن کا پانی کافی ہوا کرتا تھا، تو ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن جو باقی لوگ اپنے پانی کو بھرتے تھے۔ تو اس پر صالح علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ یہ کہیں نافرمانی نہ کر بیٹھے اس اونٹنی کے بارے میں اور اس کے ساتھ کوئی برا نہ کر دے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جس میں سے سب سے بڑا غدار، کذاب، جابر و ظالم، جس کا نام بھی قذار ہے، اس نے اونٹنے کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اب عذاب عن قریب ہے۔ وہ انہوں نے توبہ کی بجائے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہونے لگے۔ ان میں سے 9 سردار تھے،
حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور یوں اس قوم کو ہلاک کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب 3 دن کی زندگی ہے، اب تم پر 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ سب سے پہلے دن ان کے رنگ پیلے پڑے، دوسرے دن سرخ ہوئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے، اور یوں اس غلیظ قوم کا اس دنیا سے خاتمہ ہوا، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور ہمیشہ کے لیے کامیاب و کامران فرمایا۔